تو جو ولید کا پہلا پوائنٹ تھا کہ پاکستان آج کی ڈیٹ میں آربیٹریشن کرا رہا ہے بیکاز آف آور نیشنلسٹک کنٹری سائڈ سے دیکھا جائے تو ٹھیک. سو نیشنلی وی کین فلائی اے فلیگ کہ ہم نے یہ کرا دیا. Yeah, but don't call it an achievement of Islam. Islamic achievement is a very tough thing because No, I it's a can't very recall simple کہ thing, when it's did not we tough. have an Islamic achievement. میرا تو خیال ہے ایران نے اسلامک اچیومنٹ نہیں کی. نہیں, کیسے وہ بھی تو اپنی کنٹری بچا اسرائیل کو. او مائی گاڈ. اچھا یہاں پہ ایک کنفیوژن پھر میں کوئی بھی کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں اس ملک ہو یا قوم ہو, مسلمان ہو یا کافر, جب مظلوم ہوں گے تو باقی کے سارے مسلمانوں پہ قرآن کا آرڈر بچانا ہے. بالکل ٹھیک حجت پہ آ جاتا ہے. تو مظلوم ہے نا, ایسے ہی تو مظلوم ظالم کو مارا ہے, ہمارا کام تو اس کو بچانا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایتھیسٹ بھی ہوتے تمہارا کام تھا بچانا. بٹ آج کی ڈیٹ میں مظلوم بہت زیادہ ہیں, رائٹ, بیکاز رشیا یوکرین وار چل رہی ہے. افغانستان آج سے پہلے اتنے نمبر آف مظلوم کو بھی نہیں ہوئے. ایسے رائٹ, ہسٹری آف دا ہیومن بینگ میں نہیں ہوئی. ایون منگول تاتاری جب آئے بھی تھے نا, تب بھی اسٹیٹسٹکلی 1/10 آف دا پاپولیشن واز گیٹنگ افیکٹڈ. ہم تو آج کی کتنے کو اٹھاؤ مظلوم نکل آئے گا. عذاب کیوں نہیں آ رہا اللہ کا ان سب پہ, ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ مظلوم مارا جا رہا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بتا دیا ہے. اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرے تو اسی پہ پکڑ ہو جائے اس کو بلکہ اس کی طاقت میں اور اضافہ کر کے دیتے ہیں. تو ان کی پکڑ ہوگی, کون کرے گا؟ نہیں پکڑ مسلمانوں کو کہا تمہارے تلواروں سے شمشیروں سے ہوگی. قرآن کی آیت ہے. اصل سوال یہ ہے کہ بدل کے کسی اور قوم کو بدل دوں گا, تم سے مسلمانوں کو سورہ محمد میں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہیں ریپلیس کروں گا تم سے بہتر قوم سے. تم کو میرے چاہتے نہیں ہو, یہ یہودی نہ کھیلو کہ تم چوزن ون ہو گئے ہو, تم پہ قرآن آ گیا تو I'm going to replace you with someone better. اور کس میں؟ سورہ محمد میں. You need to understand. سر کوشچن یہ ہے کہ پھر آج کی ڈیٹ میں جہاں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اسلام کی روح سے تو کوئی بھی نہیں چل رہا نا پھر. مطلب there is nobody who's fighting for the religion or for the اللہ تعالیٰ کا دین کے لیے تو کوئی بھی نہیں آج. نہیں دیکھیں جو فوجی ہوتا ہے نا, فوجی, اس کے دل کا حال میں جانتا ہوں نا. آپ ہم talking about decision makers, وہ نہیں چل رہے. ڈیسیژن میکرز کوئی بھی نہیں چل رہے. اینڈ دین فوجی تو کیا بتا اللہ کے لیے آئے ہو, ہمیں ڈیوائڈ کر دیا گیا. نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, مطلب جس نے بارڈر پہ گولی چلائی ہے وہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ پیچھے ہے نا کہ اسٹریٹجیکلی ہم سب جس طرح سے پاکستان کو آپ نے کہا کہ ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, پروبیبلی ایران کو بھی سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, بٹ ہم ایران کو تو سیلیبریٹ کرتے ہیں. دیکھیں مظلوم جب ظالم کو جواب دے رہا ہے تو وہ اچھا لگ رہا ہے. مطلب وہ صرف جواب نہیں دے رہا خالی, مطلب اس کے حصے بکھرے کر رہا نا وہ. سر اس کے پاس اور وہ بھی یہ وہی ہمارے پولیٹیشین کر سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا نا, فلسطین کے پاس وہ اسٹریٹجک پوزیشن نہیں تھی. نہیں سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں. اگر فلسطین کے پاس ہائپرسونک مسل کی سپورٹ ہوتی, کیا اس وقت ایران کے پاس مسلس نہیں تھے؟ روس کیسپین سی سے سپلائی نہیں دے سکتا تھا اس وقت. ہم نے سب نے فلسطینیوں کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہاں پہ تیل نہیں ہے سر. یہ تیل کی جنگ ہے. نہیں ویسے کچھ بھی اور ہوتا, کوئی ہیرا ہوتا تو افریقہ میں ہیرے کے پیچھے کیا کیا جنگیں ہوئی ہیں. ابھی ایران کے ساتھ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, وہ بھی دنیا میں تیل بیچیں گے. مسلمان کے لیے جو اسلام ہے جس کی بات آپ کرتے ہیں, نو باؤنڈریز, اب مسلمان سے لڑ رہا ہے. افغانستان ہم سے لڑ رہا ہے. ایران نے میزائل سعودیہ میں پھینکے, قطر, ہر بندہ سعودیہ میں نہیں پھینکے, ایران امریکہ میں پھینکے. مطلب امریکہ کے اڈے جو تھے ادھر, مطلب امریکہ کے تھے. تو اس کا مطلب ہے ڈیوائڈ, ہم تو ڈیوائڈ ہوئے ہیں. اکٹھے کب ہوں گے؟ کب یہ چیز دو کیسز پہ قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. مطلب ہمارے آئی کیو کی قومیں تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی کبھی نا. ہمارا آئی کیو ہمیں پاکستان کی بات کریں, مسلمان جنرل سارے مسلمان آپ جتنے مرضی جائیں. جو حسین کو چھوڑ دے, جو حسین کی دغابات ہے, میں سائیکالوجی کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ایموشنل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, نہ میں اہل تشیع. حسین از اے فلاسفی کہ بھائی جب آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایز فرسٹ اسپیسیمن پریزنٹ نہیں کرتے کہ اللہ یہ لے, جان تیری تھی تو نے لے لی, تو تب تک لو آئی کیو کا میث ہم جیسا سمجھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی یہ میں نے کرنا کیا ہے. سو آئی ٹیل یو دس از فار ایگزامپل, ابھی یہاں پہ گولی چلے گی, یو اینڈ آئی ول ناٹ سیو ایچ ادر. اپنی جان بچائیں گے. وی آر ناٹ گونا تھنک اباؤٹ سیونگ ایچ ادر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا ہمیں میتھمیٹکس اور کیلکولس آتا ہے نا, اس کی ٹریننگ ہے پاکستانیوں کو, جنرل میتھس کو, میتھمیٹکس اور کیلکولس کی طرف, اس سے بھی کم ٹریننگ ہے اسلام کی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. خوارزمی سے پہلے بھی تو آلو بھنڈی کی میتھس ہو ہی جاتی تھی نا, 2/4 خوارزمی سے پہلے. اتنا ہی اسلام ہم پریکٹس کر رہے ہیں جو قرآن سے پہلے بھی فطرہ کے تقاضے تھے وہ پورے کر رہے ہیں. میتھمیٹکس کے ایڈوینٹ سے پہلے جتنی میتھس ہم کرتے ہوتے تھے کیو پیپل, اتنی پریکٹس ہم اسلام کی بھی کر رہے ہیں, جو فطرہ کی آوازیں ہیں کہ میں مفت میں نہیں آپ کو مارنا شروع کر دوں گا, مجھے پتا ہوگا کہ یار یہ زیادتی, کیونکہ یہ اگر میرے ساتھ کرے تو یہ برا لگے گا. دیٹس دی ایمپتھی میں پریکٹسنگ جو بیسک لیول کی جانوروں کی ہوتی ہے. اس عام پاکستانی بندہ جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں وہ کیسے سمجھے گا؟ کیا ہے یہ جو انقلاب لانا, جہاد کرنا, یہ کرنا, اس کو روٹی کھانے کو نہیں, اس کا بچہ ترسا ہوا مر رہا ہے, وہ کیسے بات کرے گا میں اس چیز کے اوپر؟ کیا زبردست بات یہ, اور دوبارہ ریپیٹ کرنا کیمرے پہ, مر رہا ہے جو. اسی لیے اللہ نے نا
اسلام غریبوں پہ لایا اور غریبوں نے ایجاد کیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ حجت نہ رہے ہم جیسوں کو. سر اس سارے معاملے میں پاکستان کی تو لاٹری نکل آئی ہے. لاٹری لگ گئی, سارا ثالثی کردار ساری ختم ہو گیا معاملہ, ہر طرف پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے. نہیں صحیح بات ہے سر, آپ نیوز کھولیں ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی. ٹرمپ نے اتنی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر کی تعریف نہیں کی امریکن پریزیڈنٹ نے جتنی ابھی کی ہے. I said you're talking to the wrong guy because if I give you my opinion about this, I don't think you're going to be able to air this podcast. میں دیکھیں, I speak from the Quran. I don't speak from, میری politics بھی قرآن سے, میری sense بھی قرآن سے. سر پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر یہ کیا 2 نمبری کی ہم نے آربیٹریشن کر کے؟ قرآن کے تو ٹوٹل اگینسٹ ہے نا. سر قرآن میں صلح کروانا, 2 مسلمانوں کی صلح کرنا, ہاں یہ بات ہے. ظالم اور یہود و نصارہ کا بھی دور نہیں, یہود نصارہ کی بھی صلح کرا سکتے ہیں. ظالم اور مظلوم کی صلح کرانے کی آیت نہیں ہے. ظالم اور مظلوم جب اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ پائے جائیں تو ظالم کو قتل کرنے کی آیت ہے. بٹ جانے تو بچ گئی نا. آپ سمجھ نہیں رہے سر, غور سے سمجھیے. نقطہ کامن سینس کا ہے. آپ کے بچے کو میں, آپ کے سارے بچے آپ کے سامنے مار دوں اور یہ بھائی صاحب آئیں, میں آپ دونوں کی صلح کرا دیتا ہوں. یو بھی لائک تو میرا کون ہے بھائی, تو ایسے ہی who the hell are you, تو میری صلح کروا رہا ہے اس کے ساتھ. You need to understand. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. سو قرآن کی لینس کی ٹوٹل اگینسٹ بات ہے. میں I'm not a guy who believes in any kind of boundaries. قرآن کے اگینسٹ نہیں باؤنڈریز. قرآن میں سب سے بڑی لعنت ہے ان باؤنڈریز کے اوپر. ہماری باؤنڈریز کی وجہ سے انسپائرڈ ڈیفینیشنز تھرو جنریشنز ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کریں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. یہ باؤنڈریز مطلب جو ملکوں کی ہیں وہ غلط ہے. کامن سینس ہے نا سر. دیکھیں ایران کے بارڈر پاکستان سے لگتا ہے نا, تو بارڈر کے ادھر بھی ایرانی جیسے واگا بارڈر نہیں ہے, کبھی آپ نے ایران بارڈر دیکھا؟ ایگزیکٹلی وے بیٹر دین واگا بارڈر نا. یو کین ایون نو کہ کدھر سے آپ کراس ہو گئے نا. مطلب ایک ٹرک ایران میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اس سے واگا بارڈر میں تو پورا ایریا دیا ہے نا انہوں نے. ایران یا چائنا کا بارڈر کراس کرنے پتہ نہیں چلتا. تو ایران کے بارڈر میں اور پاکستان کے بارڈر میں اس طرح کوئی فرق نہیں ہے. سو اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ, ایک بندہ اگر 500 فٹ ادھر کھڑا ہوا اس کو گولی لگ جائے تو وی بیکم دی آربیٹریٹر ایز اے گڈ تھنگ, ایز این اچیومنٹ ٹو بیکم این آربیٹریٹر. اور اگر 500 فٹ ادھر لگ کھڑا ہوا ہو وہی بندہ اور اس کو گولی لگ جائے اور اس وقت میں آربیٹریشن کروں تو آئی بیکم اے ذلیل آدمی کی. یار تو نے اپنے مطلب بلوچستان میں اگر میزائل چلتے اسرائیل کے, شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو آربیٹریشن کی آفر کرتا. ہم تو نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. اوہ ہم کون ہیں مطلب, یہ کیا بات, وہی تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں. اچانک آپ نے لائن کے 5 فٹ ادھر آ کے اپنا عقیدہ بدل دیا ہے. 5 فٹ ادھر عقیدہ کیسے آپ کا چینج ہو رہا ہے؟ آپ بارڈر آف ایران پہ رہی نا. اگر میزائل بلوچستان پہ گر رہے ہوتے اسرائیل امریکہ کے, یو تھنک وی وڈ ہیو آفرڈ ڈونلڈ ٹرمپ دی آربیٹریشن? ور وی ان اینی سچویشن ٹو ڈو دیٹ؟ وائی, واٹ چینجز؟ بٹ ایران نے سارے معاملے میں ایک قوم ثابت کیا اور انہوں نے فائٹ کی پوری دنیا کو. لسن ٹو مائی کوسچن. اگر ایران کے بارڈر پہ ہی میزائل گرتے مگر وہ گیر بلوچستان میں جاتے 8-10 اور ہمارا کوئی بچہ مر جاتا تو ہم کیا آربیٹریشن کے لیے کوالیفائی کرتے تھے؟ نہیں. آئی ڈونٹ. کیوں؟ وائی ناٹ؟ خاموش ہو جاتے. اور سمجھ لے وہ ہم پہ ہی حملہ کر رہا ہوتا بلوچستان پہ ہی, پھر آربیٹریشن کرتے ہم. بہت مشکل سوال سر. آرمی والوں کو الٹا ٹانگ دینا تھا ہم نے کہ وہی تو ہمارے بچے ہماری ملک پہ حملہ ہو گیا, تو دشمن سے کہہ رہے آربیٹریشن تو وائٹ فلیگ ہوتا ہے نا. ہاں جی ایسا ہی ہے. کامن سینس ہے نا. سو ہمارا بچہ ادھر والا بچہ ہمارا, بارڈر کے ادھر والا بچہ نہیں ہمارا نہیں. وہی مسلمان ادھر کھڑا ہوا ہے ایران میں, وہ مر جائے. فور ایگزامپل میں چھوٹی اور آسان سالتا ہوں, آپ کا اپنا بیٹا, میرا بیٹا ایران کا بارڈر کراس کرے اور ادھر اسرائیل کے میزائل سے مر جائیں تو ہم آربیٹریشن کریں گے, ہمارا اپنا ہی بچہ ہے. Is that what you think that's going to happen? پھر تو جہاد ہوگا. اچھا, کیونکہ you're right about it, جہاد ہی ہوگا. جہاد ہی ہوگا جی. تو جہاد کیسے ہوگا؟ کیسے کیا مطلب ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں تو جہاد تو جو ایران کیا کر رہا ہے پھر. اب تو مسلمان سے لڑ رہا ہے. ایک منٹ رکے, ابھی کہیں اور جا رہی بات. کیا ایران اسرائیل کے تسلیاں نہیں توڑ چکا؟ تو جہاد نہیں کر رہا ایران؟ کر رہا ہے. تو آپ بھی ویسے ہی کرتے. سر پھر اس کا مطلب ہے سارے مسلم ممالک میں ایک ملک رہ گیا جو جہاد کر سکتا ہے. میرے پھر آپ نے certain people are doing جہاد. ملک شلک کیا ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف ابھی بھی تو تہران گیا ہے نا, 2 ہفتے پہلے چلا جاتا. اب بنتا تھا پاکستان کا برانڈ, we would have spiked. ابھی صرف ہرموز کے 70-80 آئل ٹینکر کے پیچھے گیا. مجھے پتا نا کیوں. ask me how I know why. it's common sense thing. کیونکہ غزہ کے پاس سویز کنال نہیں ہے. اگر غزہ کے پاس سویز کنال ہوتی تو ہم ادھر بھی پہنچ جاتے. ہم چونکہ ادھر نہیں گئے, ادھر 4.5 لاکھ مسلمان مر گئے. ادھر کیوں نہیں آربیٹریشن کری پاکستان نے؟ اس وقت کدھر تھا پاکستان؟ یہی چیف تھا, یہی شہباز شریف تھا. Why was not arbitration even an option at that time?
مسلمان اسرائیل سے لڑائی کر رہے تھے, امریکہ کے بم چل رہے تھے, اچانک ایران پہ آ کے all of a sudden we got new teeth. No, we don't got no teeth. teeth ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ہمیں وہ تیل چاہیے بھائی, پیسوں کی بات ہو رہی ہے, this is money. کیونکہ ایک ریالٹی یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سپر پاور یو ایس ہے, اور یو ایس چاہتا ہے کہ آربیٹریشن ہو, اس لیے آربیٹریشن ہو رہی ہے. چائنا نے کرائی ہے. اچھا, اور چائنا چاہتا ہے کہ یو ایس اور ایران کی آربیٹریشن ہو. چائنا کو پیسے چاہیے, تیل چاہیے. بٹ چائنا کی تو شپس نہیں رکی نا, چائنا کی تو شپس جا رہی تھی, زیادہ امپیکٹ تو یورپین اور یو ایس مارکیٹ میں آ رہا تھا نا. وہ چائنا کو بھی آ رہا تھا, کیا وہ تو ظاہر ہے لانگ ٹرم افیکٹ سب کو بھی آنے. ابھی تو آپ کو پتا نا جو اوریجنل جہاز جس دن جنگ ہوئی ہے اس دن سے ایک دن پہلے والے جو جہاز بھی ہیں نا, وہ بھی ابھی تک اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچے. ٹیکس 3 to 6 months to get to the final destination. 3-4 مہینے رہے گا, بالکل ایسے. تو ابھی تو سپلائی چین تو نہیں ٹوٹی, ابھی جہاز ابھی تک تائیوان والے ابھی پہنچے نہیں. تائیوان والے پھر پہنچ گیا ہوگا, یو نو ہورن آف پورا افریقن کراس کر کے. ابھی امریکہ کا جہاز امریکہ نہیں پہنچے ہوئے جو اسٹیٹ آف ہارموز سے آخری نکلے جس دن جنگ کا پہلا میزائل چلا, جس دن بند ہوئی ہے, جس دن بند ہوئی ہے. ابھی تو ہفتے ہوئے ہیں, ہفتے کا ٹرپ ہے. یو تھنک دے آر کروزنگ 10 knots کی اسپیڈ میں چلتا ہے آئل جو کروزر ہے. 10 knots مطلب پتا ہے سائیکل کی اسپیڈ پہ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, I hear you, آپ کا جو آرگیومنٹ ہے it's sort of آپ کا I've seen your content, so you think کہ state versus religion چل رہا ہے. ہم لوگوں کو چل رہا ہے جی, اور اس وقت اگر چل رہا ہوتا سیکنڈری میں چل رہا ہے, چل رہا ہوتا کوئی بات نہیں, پر میں آپ کو مسلمان کہنا اور کلمہ مطلب اسلام کے بیان نہ لگایا کریں. That's what I'm confused. بچے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں ہمارے یار؟ بالکل ٹھیک, ہم سمجھیں گے اسلام ہی یہ ہوتا ہے. So آج کی ڈیٹ میں we are fighting country versus country. Yes, that's it. That is the reality. That's how it is. When we talk about that as a reality, yeah, there are 2 reasons why I said that. Yeah. ایران پہ میں 3 سال سے نظر رکھے ہوئے فار 2 reasons. One I can talk about, one I cannot. جو وی آل نو کہ غزہ میں کیا چل رہا تھا, وی آل نو وائی, ناؤ وی نو وائی. ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہے زمین کا ایریا, ابھی وہ چیز سامنے نہیں آئی. وہ تو ہمیں پیپل ہو نو کہ اچھا یار وہ دیر ان سائڈ غزہ رائٹ ناؤ ایز آف ڈے بیفور یسٹرڈے لاسٹ کلنگ ہوئی ہے. اینڈ آج کا مجھے رپورٹ نہیں پتا, آج بھی کیا پتا ہوئی بھی ہو. سو ایران واز اے ویری گڈ کور اپ فار وٹ ایور دے ایکچولی انٹینڈیڈ ٹو ڈو فار اینڈ ود ان غزہ. ٹھیک ہے, سمجھے, ایران واز اینڈ اٹ واز جب یہ پچھلا حملہ ہوا تھا نا ایران پہ جون میں whenever جب بھی ہوا تھا, ایون ایٹ دیٹ ٹائم دے ٹیسٹڈ کہ کتنا ایک اٹینشن گریبر ہے ایران پہ. میری اینٹیسپیشن فار ادر دین اسرائیلی ریلیجیس سینٹیمنٹ بھی زیادہ تھی, کیونکہ جو MBS کا پیکٹ تھا نا پاکستان کے ساتھ, that's when I knew, yeah, that's the thing that we can talk about, کہ بھیا there's something cooking, because Israel is not going to eat Saudi Arab anytime soon. You know, yeah, Jared Kushner ہے, کیا نام ہے اس کا پورا, Jared Kushner ہے نا, yeah, this guy is the link between MBS and Netanyahu. So پاکستان ٹاکس میں بھی آیا تھا وہی نا. اب میں نے جب پاکستان ٹاک شروع ہوئی تھی تو میں نے پتا کیا سوچا تھا, I said it on TV, کہ شہباز شریف صاحب جیریڈ کشنر کو ملنے کے لیے نیلا سوٹ پہنیں گے. دیکھنا, امیجن کرنا پاکستانی blue. You tell me why blue and that blue, the one that blue that he was wearing, you know, these things are really, they really mean something. They're communicating with each other, right? You know, so اور جیریڈ کشنر کون ہے بھائی, نہ ادھر کا نہ تو ادھر کا, تو کہاں سے آیا ہے ادھر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی پاکستان نے اس کو اوکے کیوں کیا, کہ تیری تو سیکورٹی کلیئرنس بھی نہیں ہوئی, تو کہاں سے پہنچ گیا ادھر, تو کون ہے؟ اوکے, اسرائیل لابی کا مین پارٹ ہے. I know, اسرائیل نہیں آیا تھا نا ادھر, امریکہ آیا تھا ادھر. You need to see, میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا, چیک کریں گوگل اٹ اپ, جیریڈ کشنر کی تو سیکورٹی کلیئرنس بھی نہیں ہے. سر ٹرمپ کے بگیسٹ انویسٹر اسرائیلی. سر آپ نہیں سمجھ رہے پرین الفاظ کا مطلب. This guy is not even in the protocol detail. Still he makes it. And how do you think we knew? میں جیریڈ کشنر میں جا رہا, میں اوریہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ابھی تو انہوں نے ہفتے پہلے کی بات ہے اس آربیٹریشن سے. And he said take a wild guess, and wild guess کی بات ہے, we know Jared Kushner is supposed to be here. اوریہ صاحب کی پوڈ کاسٹ ہے, I know کہ یہ نیلا سوٹ پہن کے آئیں گے اس کے پاس. They're trying to make a statement here. So یہ ایران میں اس وجہ سے آپ سے میں نے اس وقت کہا تھا, اس وقت ایپسٹین نہیں ریلیز ہوئی تھی نا, جب میں اور آپ ملے تھے. It was like 3 months ago, 2 months ago, more. رمضان سے بہت پہلے کی بات ہے, 4 months ago. ایسے ہی اس ٹائم آپ نے کہا تھا, اور باقی وہ ریلیونٹ. اب چلیں وہ تو بتا دیا, اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ایسے جیسے میں کو توتا ہے میرے پاس سوال. لیکن آپ نے یہاں پہ سعودی عرب کا مینشن کیا, ذکر کیا. ہم نے ایک اور بھی ہماری پوڈ کاسٹ ریسنٹلی ہوئی تھی, اس میں ہم نے یہ بات کی, تو they were like کہ Israel is expanding and Saudi could see that there could be a threat of Israel for them as well, and they wanted a nuclear support کہ پاکستان nuclear power ہے. So I know you don't agree to that, but what do you think? I know these people. I know MBS. I've been reading him, literally reading him. I knew Barack Obama. I think, and I don't want to sound like Donald Trump, but I know more about the personality of Barack Obama than most of the people who are around Barack Obama, because I was reading into it, you know what I'm saying? I wanted to know the guy as a psychologist. I wanted to know his patterns, because مجھے اس وقت شک تھا کہ اس نے مڈل ایسٹ میں انٹری کرنی ہے, you know. But I mean,
not being as nascent as a regular Joe, امریکہ کا پریزیڈنٹ خود کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی کاؤنسل there's a lot of like more than 100,000 people combined together to make a decision. کیبنٹ کے پیچھے کی جو باتیں ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. I'm talking about the lobbies, talking about the oil sector, I'm talking about the the energy sector, not just the oil sector. یہ جو شارٹ کالرز ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آ جائیں یورپ کی طرف جو امریکہ کے ڈیسیژن میکر یورپ میں بیٹھے ہوئے. So I mean I read this, I know this. اسرائیل تک تو میں آتا ہوں نا, وہ تو ایک کہانی ہو رہا ہے. It's a parallel universe جو اسرائیل کی ہے, اور اس کی lobby, and they want to do whatever America has to do. تو یہ تو بہت ہی مطلب it's a discussion and a book of a totally different kind when it comes down to Israel. مگر یورپ, امریکہ کے اندر کی منی فلو یہ سارا بتاتا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ابھی کیا کر سکتا ہے کیا نہیں. Barack Obama was the first man who came out of the skin, just like JFK. He came out of his skin کہ میں نے کچھ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ نیتن یاہو اور براک اوباما کی ایگو ٹسل شروع ہو گئی تھی. And since I don't know if you're old enough to know that, but even if you are old enough to know کہ براک اوباما کی اسٹارٹنگ جرنی کیا ہے اور کیسے سینیٹر سے امریکہ کا بنا ہے, اور نیتن یاہو کے لنکس کیا, I know that. No, I mean I read this. I was not just read it in books. I actually got data because I was collecting data. You know کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر. اور نیتن یاہو واحد پریزیڈنٹ, براک اوباما وائٹ پریزیڈنٹ ہے جس کے ہوتے ہوئے نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں کا ٹور کینسل کر کے جا کے رامنی سے ملا ہے جو اس کا کمپیٹیٹر تھا اس کی کیمپین کرنے کے لیے, اور اوباما کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا what does he know, پریس کو بول رہا ہے ایسے, what does he know about the history of the Jews, what does he know about the kind of problem that we've actually gone through, the kind of blood that we've shed. This man is just talking out of a script. یہ دیکھیں یہ ٹی وی پہ ہے, مطلب آپ میں کون سا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس آف FBI کھولے ہوئے ہیں. سو اس لیول تک ان کی ٹسل چل رہی تھی, اور اوباما نے کچھ ایسے پنگے لیے ہیں جو کہ جان ایف کینیڈی نے بھی نہیں لیے تھے, بیکاز ان کے پرسنل ہو گئے تھے دونوں.